الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں عاشورہ کا مقدس دن عطا فرمایا. پچھلے جمعہ میں نے عاشورہ سے متعلق جو مستند فضائل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت زمانے کی بھی تخلیق فرمائی. زمانہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جب یہ کبھی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، تو کب سے ہونا کا تعلق تو زمانے سے ہے، اور زمانہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. لہذا یہ سوال بنتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کی تخلیق کی اور ان کو 12 مہینوں پر منقسم فرمایا، اور اسی تخلیق کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب، کوئی دین لے لو، وہ سال کو 12 مہینوں پر ہی تقسیم کرتا ہے. وہ شروع کہاں سے کرتا ہو، کہاں ختم کرتا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن 12 مہینے ایک ایسی چیز ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان کر دیے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. پچھلے جمعہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس کے بیان کرنے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ذوالحجہ، محرم اور سفر میری زبان سے نکل گیا تھا، وہ غلطی ہوئی تھی. صحیح یہ ہے کہ جو محرم حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. ان کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ان کی حرمت کا ایک مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں جنگ کرنا منع کیا گیا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا تھا، اور جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حرمت جنگ کرنے کی آپ بھی ہماری شریعت میں باقی ہے یا نہیں. جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ حرمت باقی نہیں رہی. ناسخ کیا ہے اس کے اوپر مختلف بہت آرا ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ چاہے جنگ کرنے کی حرمت ختم ہو گئی ہو، لیکن ان کا تقدس اپنی جگہ برقرار ہے. لہذا اس میں نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ قابل اجر و ثواب ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اس میں بھی عاشورہ کا دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے. اور شروع میں یہاں اس دن میں روزہ رکھنا فرض بھی کیا گیا تھا، اب وہ فرض نہیں رہا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن جو کوئی شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے.
لیکن جو ایک خاص پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کے موقع پر دیا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے یہ 4 مہینے تمہارے لیے حرمت والے بنائے ہیں، ان کا ایک خاص تقدس ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو حرمت عطا کی ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اتنے عام لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور جو حضرات قرآن کریم کے اسلوب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ اپنی جانوں پر ظلم کرنا یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی معصیت کا ارتکاب کرنا، کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ اپنی جان پر ظلم کو گناہ کو اپنے جان پر ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر تو گناہ آدمی کرتا ہے کسی لذت کی خاطر، نفسانی خواہشات کے دباؤ میں آ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے، اور بظاہر گناہ ایسے کیے جاتے ہیں جن میں کوئی لذت ہو، جس میں کوئی مزہ ہو، تو اپنے مزے کی خاطر کوئی انسان کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن وہ کر تو رہا ہے اپنے نفس کی خاطر، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے، اپنے کو لذت پہنچانے کے لیے، لیکن حقیقت حال میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انجام کار اسی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ گناہ کا نقصان دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچتا ہے۔ اصل نقصان تو آخرت میں پہنچے گا، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ جہنم کا عذاب اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہو تو ہمارے بس سے باہر ہے، اس کا برداشت کرنا ہم سے ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں کے عذاب کا تو اللہ بچائے، ہلکے سے ہلکا عذاب بھی جہنم میں یہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ وہاں کا گناہ کرنے کے نتیجے میں جو وہاں ظلم ہوگا، وہاں اعوذ باللہ جو عذاب ہوگا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مرادف ہے۔ اگر آج میں بد نگاہی کر رہا ہوں کسی چیز کو، نامحرم کو لذت لینے کے لیے، آنکھوں سے دیکھنے کی لذت حاصل کر رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے اس کا دیکھنے میں، تو بظاہر تو مزہ آ رہا ہے، لیکن قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ ظلم کیا کر رہے ہو کہ آخرت میں اس کی جو سزا ملے گی وہ اس کے آگے اس لذت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے ظلم کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کے لیے وہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے جو نتائج رکھے ہیں اس کے بہت سے نتائج دنیا کے اندر خراب نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان کی مت ماری جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اللہ بچائے، جب گناہ کا کوئی عادی ہو جائے، کرتا رہے اور کسی وقت بھی اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس پیدا نہ ہو تو اللہ بچائے عقل ماری جاتی ہے، بد الٹی ہو جاتی ہے، اچھی چیز بری نظر آتی ہے، بری چیز اچھی نظر آتی ہے،
یا دنیا کے اندر ہی اس کو عذاب ملتا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. تو قرآن جب کہتا ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ کئی متعدد جگہوں پر قرآن کریم نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا ذکر کیا ہے. مراد اس سے معصیتیں ہیں، گناہ ہیں. لیکن ان 4 مہینوں کے تقدس کا بیان کرنے کے بعد، ان 4 مہینوں کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد خاص طور پر پایا جا رہا ہے ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا تو ہر وقت ہی حرام ہے نا، ہر وقت ہی بری بات ہے. جب جانوں سے ظلم کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، تو وہ تو ہر حال میں ہی ناجائز ہے نا، چاہے وہ اشہر حرم ہو یا اشہر حرم سے باہر ہو. جس وقت بھی انسان گناہ کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوگا، وہ ناجائز ہوگا، ممنوع ہوگا، اس کو روکنا ہوگا. لیکن ان 4 مہینوں میں فرمایا جا رہا ہے خاص طور پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو. اس کی ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ جاہلیت میں مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. مثلا ان کے 3 مہینے مسلسل ان کو منع ہوتا تھا جنگ کرنا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اب 3 مہینے عرب آدمی جس کی گھٹی میں جنگ پڑی ہوئی ہے، 3 مہینے اس کو کہہ دیا کہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا 3 مہینے تک تلوار کو نیام میں رکھنا. اس کی ساری شاعری اپنے بہادری کے گرد گھومتی تھی کہ میں نے فلاں قبیلے کو مار دیا، اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک ہیلا نکالا تھا انہوں نے. ہیلا یہ نکالا تھا کہ جب 3 مہینے ہو گئے، تیسرا مہینہ آیا محرم کا، تو کہا بھائی 2 مہینے تو ہو گئے ہاتھ لڑائی سے بچتے ہوئے اور تلوار استعمال نہیں ہوئی، 2 مہینے تک ہاتھوں میں کلن ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہاتھ میں تلوار آئے اور کسی کے ساتھ مقابلہ ہو. تو بھئی کیا کریں، یہ کرو کہ یہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں 1 مہینے بعد آئے گا. ابھی یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کو سفر سمجھ لو، محرم نہیں ہے، سفر ہے. اس کو محرم کو سفر بنا لیتے تھے، اور سفر بنا کر کہتے ہیں اب یہ محرم نہیں ہے، سفر ہے، اگلے مہینے محرم آئے گا. تو 1 مہینہ چھٹی مل گئی لڑائی کرنے کی، اپنی بہادری دکھانے کی، قتل و غارت گری کرنے کی. اس کو قرآن نے نسی کہا ہے. تو ایک مفسرین کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم کے معنی یہ ہے کہ جو تم مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہو لڑائی کی محبت میں، یہ تمہیں اپنی جان پر ظلم کرتے ہو. ایک تو ہے. لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اگر کسی خاص واقعے کے تحت بھی اس کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو، شان نزول اس کا کچھ ہو، لیکن الفاظ جب عام ہوتے ہیں تو وہ عموم ہی مراد ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ آپ سارے اصول تفسیر میں، اصول فقہ میں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار قرآن کے لفظ کے عموم کا ہوتا ہے کہ اس خاص شان نزول کا نہیں ہوتا جس شان نزول کی وجہ سے وہ نازل کی گئی. لہذا ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ مطلق فرما رہے ہیں کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر. کیا معنی کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کا اہتمام کرو. یہ مقدس مہینے ہیں. جیسے رمضان کے اندر ایک عام آدمی جو ہے نا، اس کو رمضان کے اندر گناہ کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے کچھ لحاظ آتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے،
مقدس مہینہ ہے، میں اس میں گناہ کا ارتکاب کروں تو اس کو لحاظ آتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ 4 مہینے بھی ایسے ہی ہیں، حرمت والے ہیں، لہذا اس میں کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچو۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا جیسے رمضان کے بارے میں کہا فرمایا گیا کہ رمضان کے اندر کوئی اگر تم سے لڑائی کرنا بھی چاہے تو یہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ لیکن ان مہینوں کے لیے آپ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جانوں پر ظلم کرنے کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ اپنی جان کو وہ تکلیف پہنچانا جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب بھی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے اس دنیا میں، تو معلوم اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اپنے اوپر مکے مار کر، اپنے سینوں کو پیٹ کر، اپنے جسم کو کوڑوں سے زخمی کر کے اور اپنے جسم کو آگ سے کے اندر ڈال کر اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یہ نہیں استعمال کیا کہ گناہ نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تاکہ اس کے ظاہری معنی بھی مراد لے لیے جائیں۔ اصل معنی تو ہے گناہ نہ کرنا، لیکن ظاہری معنی کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا۔ کوئی آدمی اپنے ماتھے کو اپنے اوپر تھپڑ مار رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے اور زنجیروں سے اپنا جسم زخمی کر رہا ہے، تو یہ بھی تو یہ ظلم ہے نہیں اپنی جان پر۔ تو قرآن نے پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے دنیا میں جو اس کو ثواب سمجھیں گے، ثواب سمجھیں گے، اس وجہ سے ثواب سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم حضرت حسین کی شہادت کو کے اوپر صدمہ کرتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا عام لفظ استعمال کر دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اب جو اللہ بچائے جن کی عقلی اوندھی ہو گئی ہو، تو وہ اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوش اے رسول، وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ جب شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا تو آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر یہ فرمایا کہ میرے مرنے پر اس طرح سوگ نہ منانا جیسے جاہلیت میں منایا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سینہ کوبی سے منع فرمایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماتم سے منع فرمایا جو جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو جب حضور نے منع فرمایا اور ساری زندگی آپ کے حیات طیبہ میں کتنے آپ کے عزیز، کتنے آپ کے پیارے شہید ہوئے، کسی کی شہادت پر سوائے اس کے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے کچھ آنسو ٹپک گئے، اس کے سوا کوئی آپ نے سوگ بنانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، نہ اہتمام کیا بلکہ اس کو منع کیا۔ تو اب ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ سینہ کوبی کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو یہ خود اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم کے بھی خلاف اور
میں نے بڑے بڑے شیعہ علماء سے بھی پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کے مذہب کے اعتبار سے کیا حکم ہے، تو وہ بھی اس کو کہتے ہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے. جلوس نکالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہی کہتے ہیں. اور لیکن ایک رسم بن گئی ہے، اور جب محرم آتا ہے تو پورا ملک بلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رسل و رسائل منع ہیں، دروازے راستے بند ہیں، وغیرہ وغیرہ. فإلی اللہ المشتکا. لیکن بہرحال ہماری حکومت اس پر قابو نہیں پا سکتی کہ ایک ایسی چیز. میں نے شیعہ حضرات کے بڑے مجمع میں 2 مرتبہ یہ پوچھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء شیعہ موجود ہیں، یہ بتائیں کہ جلوس نکالنا آپ کے مذہب میں فرض ہے، واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے، کیا ہے؟ تو مجھ سے وہاں کے وہ حضرات کے جو اپنے زمانے کے مجتہد کہلاتے تھے، ایک سب سے پہلے جنہوں نے میرے سامنے کہا وہ علامہ سید محمد رضی مجتہد صاحب. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایسے ہی لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے نہیں، جلوس نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے یہ پوچھا آیت اللہ خمینی سے. آیت اللہ خمینی جو ایران کے بہت بڑے مرجع تھے، آیت اللہ خمینی، ان سے پوچھا. میں نے کہا آپ کے ہاں مذہب میں یہ جلوس نکالنا اور یہ سب، اس کا یہ کیا درجہ ہے اس کا؟ میں نے کہا کچھ بھی درجہ نہیں. تو میں یہ بھی حکومت کے ساتھ جب ایک بڑی نشست تھی، اس میں اہل سنت بھی موجود تھے، شیعہ حضرات بھی موجود تھے، تو اس میں نے یہ سوال اٹھایا اور اس سے کہا کہ جب یہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو کوئی جواب نہیں دے پایا. اور ایک آواز بے شک اٹھی، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے، آپ نہیں جانتے ہمارے کچھ دلائل کی روح سے یہ ضروری ہے. میں یہ کہتا تھا اس وقت حکومت کے اعیان سے کہ ایسے اگر فرض کرو یہ فرض واجب ہے تو فرض و واجب کی ادائیگی کے لیے کوئی ضروری ہے کہ عین شہر کے بیچ میں سے نکالا جائے جس سے ساری زندگی تلپٹ ہو جائے؟ یا اگر واقعی فرض و واجب ہے، اول تو ہے نہیں، اگر فرض و واجب ہے تو صحرا بہت بڑے پڑے ہوئے ہیں، ان صحراؤں میں جا کے نکال لیں. لیکن نہیں، وہ دکانوں کے درمیان سے نکالنا ضروری، شہر کی بڑی بستی سڑک سے نکالنا ضروری. اب اس اصرار کا کیا جواب؟ بہرحال قرآن تو یہ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہمارا اہل سنت کا اہل تشیع سے یہ اختلاف صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، کوئی نظر نہیں آتا کہ اختلاف ختم ہو جائے. لیکن اس کو قتل و قتال اور لڑائی اور دشمنی کی حد تک پہنچانے کا کوئی جواز نہیں.
کوئی جواز اس بات کا نہیں ہے کہ شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے. ان کے درمیان قتل و قتال کا سلسلہ جاری رکھنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، اور نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ امت مسلمہ کے انتہائی مفاد کے خلاف ہے کہ وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے. اسی لیے ہم کسی بھی ایسی کارروائی کی ہرگز تائید نہیں کرتے بلکہ اس کی تردید کرتے ہیں جو اس مہینے کے اندر یا کسی اور وقت اس مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کی کوشش کریں. اس کا کوئی جواز نہیں. اور وہ بھی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم میں داخل ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لو، ایک دوسرے کو جان کے آ جاؤ. یہ سب ناجائز کام ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عاشورہ سے متعلق عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.